حاضرین، آج کا موضوع ہے کیا کشمیر کی جد و جہد آزادی کو افغانستان میں طالبان کی کامیابی سے تقویت ملے گی؟ ول دی کشمیری انڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنس موومنٹ ول گیٹس این impetus as a result of the victory of طالبان in افغانستان؟ کوشچن مارک. میرے خیال میں اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذہن نشین کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب افغانستان سے سوویت افواج کا انخلا ہو گیا، جنیوا اکارڈز جو ہوئے تھے اپریل 88 میں، اور فروری 1989 میں سوویت یونین کی افغانستان سے افواج نکل گئی، مگر اس کی جو حمایت یافتہ حکومت جو کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت تھی وہ رہی وہاں پہ 3 سال اور. اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک بڑی کھیپ جو تیار ہوئی تھی مجاہدین کی افغانستان میں، جو جہاد چل رہا تھا سوویت یونین کے خلاف، وہ کھیپ جو ہے اس کی توانائیاں، اس کی مہارت بقول کچھ جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں، وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں منتقل ہو گئی. یعنی یہ جو جموں اور کشمیر، جو بھارت کے زیر تسلط جموں اور کشمیر، جس کو کشمیر انتفاضہ کا نام دیا گیا 1990 میں، اس کو تو تقویت ملی افغان جہاد سے کہ سینکڑوں کی تعداد میں افغان جہاد سے فارغ جو مجاہدین ہیں وہ بھارتی کشمیر میں داخل ہو گئے اور وہاں پہ جہاد شروع کر دیا بھارت کے خلاف، جس کو کشمیری انتفاضہ کا نام دیا گیا. تو بھارت کو موقع مل گیا الزام لگانے کا کہ جو دہشت گرد ہیں، غیر ملکی دہشت گرد، یعنی افغان مجاہدین، وہ بھارت میں داخل ہو گئے، بھارتی کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئے. اور ظاہر مقبوضہ کشمیر میں عرصے تک قتل و غارت جو ہے وہ ہوتی رہی. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جب 9/11 ہو گیا اور اس کی وجہ سے بھارت نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی، وہ اس طرح سے کہ افغانستان میں جو معاملات تھے اور جس طریقے سے طالبان کی حکومت ختم ہوئی، اور طالبان جو تھے وہ وہ حمایت کرتے تھے کشمیری جہاد کی کھلم کھلا. ایک تو ان کو یہ موقع ملا بھارت کو کہ ان کا خلا خمہ کیا جائے، دوسرا پاکستان پہ الزام لگایا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کی حکومت کے ذریعے جموں اور کشمیر میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا تھا. تو 9/11 کے بعد تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، کیونکہ رائے جو تھی وہ دنیا کی رائے پبلک اوپینین جو ہے وہ خلاف ہو گئی اس طرح کے عناصر کے. اب جب کہ افغانستان پہ طالبان کا دوبارہ تسلط قائم ہو گیا ہے 20 سال کے بعد، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو جموں اور کشمیر کی جدوجہد آزادی، جس کو کہ بھارت نے کچلنے کی پوری کوشش کی اور 5 اگست 2019 کو اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی، آرٹیکل 370 35A کو ختم کر دیا اور جموں کشمیر کو ضم کر دیا.
اس کے بعد جو ہے کیا طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد جو کشمیری آزادی پسند ہیں ان کو تقویت ملے گی؟ افغان حکومت جو طالبان کے ترجمان ہیں انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ ان تمام عناصر کے ساتھ ہیں جو کہ جہاد کر رہے ہیں، جس کو اسلامی جہاد کہا جاتا ہے، جو کہ وہ مسلمان جو اپنے حقوق کے لیے لڑے ہیں، تو اس میں تو کشمیری سر فہرست ہیں۔ اور بھارت کی تو پوری کوشش ہوگی کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھائے، کہ جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ حمایت کھلم کھلا حمایت در پردہ حمایت کر رہے ہیں جو کشمیری جہادی گروپس ہیں جن کو کہ تقریباً کچل کے رکھ دیا گیا ہے، اور سید علی گیلانی صاحب جو جماعت اسلامی کے رہنما جن کی وفات ہوئی، اور جس طریقے سے بھارت نے بہت ہی صفاقانہ طریقے سے ان کی میت کو جو ہے وہ زبردستی ان کے گھر سے چھین کے اور پھر کہیں اور دفنا دیا، تو جذبات تو ہیں ظاہر ہے مسلمان کشمیریوں کے بھارت کے خلاف، تو ان کو تقویت تو ملی ہے کہ اب افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہے جو کہ ہماری حمایت کرے گی، اور یہ حمایت جو ہے وہ صرف باتوں تک نہیں رہے گی، وہ عملاً بھی ہوگی۔ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی لمحہ فکر ہے کہ اگر دوبارہ کشمیر میں اسلامی جہاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور طالبان کی مدد کے ذریعے وہ کچھ ایسی پالیسیز ایسی چیزیں کرتے ہیں جیسے جموں کشمیر میں جو ہے دہشت گردی کی فضا دوبارہ قائم ہو، تو اس سے عالمی رائمہ مزید ان کے خلاف ہوگی اور بھارت کو اس سے تقویت ملے گی۔ بہت شکریہ۔